ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے اس سے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرا کر اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا، لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دو ان میں سے ایک نصیحت تم دمیں گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد تمیری اور آخری نصیحت اس وقت کرو گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑھا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے گی۔ اس نے چڑیا کی بات لے مت، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ چڑیا نے کہا، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگی، اے بھلے ماس، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کے فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے علم ہو جاتے۔ اس شخص نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پچھتا بار اپنی زندگی کو کی بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں ساور جاتی۔ چڑیا نے اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے بھلے ماس، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی کچھ ٹانک بھر وزن رکھنے والی چڑھا اپنے پیٹ ممکن ہے۔ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہ مخواہ مجھے جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کب ہے لیلا ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا کر لیا کہ میں چھٹانک عمل کیا جو تیسری پر کرو گے، تم نصیحت کے قابل ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے چڑی اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑ اچڑا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر خود کو عقل کامل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہ ہم نے سن لیا، بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ صرف سے اب میں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ دیا